السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر دعا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارا جو سورۃ کا ٹرانسلیشن کا اردو ٹرانسلیشن کا جو سلسلہ ہے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ آیت نمبر 9 سے ہم نے شروع کرنا ہے۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عالم وہ جاننے والا ہے، عالم الغیبی وہ پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا ہے، وہ شہاداتی اور ظاہر کا، الکبیر سب سے بزرگ ہے، المتعال عالی رتبہ، یعنی کہ وہ غیب اور ظاہر باتوں کا جاننے والا ہے، سب سے بڑا اور عالی شان والا ہے، سب سے اونچی شان اللہ کی شان ہے۔ ٹھیک ہے، ماضی اور مستقبل کو جانتا ہے اور حال کا علم بھی رکھتا ہے۔ جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، اس سب چیزوں کا علم اللہ ہی کی ذات کو ہوا، اور اللہ کی ذات سب سے بالا تر، سب سے بڑی شان اللہ کی ذات کی ہے۔ ٹھیک ہے، سواء یکساں ہے اللہ کے لیے، منکم تم میں سے کوئی، من تم میں سے کوئی، اثر القول چپکے سے کہے بات، ومن جہر بہ یا کوئی پکار کر کہے اسے، ومن اور وہ، ہوا مستخفن اور وہ جو چھپ جائے رات، مستخفن باللیل اور وہ جو چھپ جائے رات کو، وسارب النہار یا کھلم کھلا چلے پھرے دن کی روشنی میں۔ تم میں سے اگر کوئی بات کو مخفی طور پر کہے یا پکار کر کہے، اگر اس طرح کہ اگر کوئی رات چھپا ہو یا دن میں چل رہا ہو، اس کے لیے برابر ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو سب کچھ کرنے والی ذات ہے۔ اگر ہم کچھ بولتے ہیں یا ہمارے دل، کیونکہ اللہ تو انسان کی شرک سے بھی زیادہ قریب ہے نا، کہ ہم اپنے دل سے ہم دل میں جو سوچتے ہیں اونچی بول کے کہتے ہیں یا دل میں کہتے ہیں، دل میں پکارتے ہیں، تو اللہ تو سمیع علیم ہے، وہ تو سمیع علیم ہے، وہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ہم اگر کچھ نہیں بھی کہتے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو اللہ تو ہمارے دلوں کے حالات جانتا ہے، وہ تو ہماری دعاؤں کو بھی قبول کرنے والا ہے۔ چاہے رات کا اندھیرا ہو، چاہے دن کی روشنی ہو، اللہ ہر بات کو جاننے والا ہے۔ لہو معقبات اس کے لیے نگہبان ہے مقرر کیے ہوئے، اس کے لیے نگہبان ہے مقرر کیے ہوئے، من بین یدیہ اس کے آگے اور اس کے، ومن خلفہ اور اس کے پیچھے، یا یحفظونہ جو نگرانی کر رہے ہیں، یحفظونہ جو نگرانی کر رہے ہیں، من امر اللہ اللہ کے حکم سے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا یقیناً اللہ نہیں بدلتا کسی حالت کسی قوم کی یہاں تک کہ وہ نہ بدل لے، ما بانفسکم اپنی حالت کو، واذا اراد اللہ اور جب اللہ ارادہ کرتا ہے بقوم کسی قوم کی برائی کا، بقوم سوءا کسی قوم کے ساتھ برائی کا، فلا مرد له وما لهم من دونه من وال تو نہیں پھر سکتی وہ اس سے اور نہیں ہوتا ان کا اس کے سوا کوئی مددگار۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی ظاہری نگران مصروف کار ہوتے ہیں، وہاں خفیہ محافظ مصروف کار ہوتے ہیں۔ اس کا اندازہ عام طور پہ تو ہر شخص کو ہو جاتا ہے۔ ایسے حالات میں یہ الفاظ ہمارے لسان پہ آ جاتے ہیں کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چھکے۔ اس وقت بچانے والا اللہ کے مقرر کردہ فرشتے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں اپنے ہر بندے کے، جو اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے، جو اس کی نگرانی کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے۔ ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب وہ اپنی قوم، جب ان کو خود خیال نہ ہو اپنی قوم کو، اپنی حالت بدلنے کا، جب تک ان کو کچھ خود خیال نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی قوم کی حالت نہیں بدلتا۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر عذاب نازل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، برائی کا کرتے ہیں، تو اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ جس قوم پہ جس پہ عذاب آنا ہے وہ اللہ کے حکم سے آنا ہے، لیکن ہاں اگر جو قوم، جو لوگ اللہ کے آگے توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیتے ہیں اور بچا لیتے ہیں۔ هو الذی یریکم البرق وہی ہے جو دکھاتا ہے تم کو بجلی، خوفاً ڈرانے، وطمعاً اور امید دلانے کے لیے، وینشئ الحساب الثقال اور وہ اٹھاتا ہے بھاری بھاری بادلوں کو۔ ٹھیک ہے،
وہی تو ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے، جسے تم خوف اور طمع رکھتے ہو، وہی ثقیل بادلوں کو اٹھاتا ہے۔ اچھا، اس وقت اس بجلی سے بارش کی امید ہوتی ہے، جس سے خوشحالی پیدا ہوتی ہے، ادھر خوف ہوتا ہے کہ بارش سے سیلاب نہ آ جائے، یا یہی آسمانی بجلی کہیں گر کر تباہی نہ مچا دے۔ ٹھیک، یہ ایک خوف اور امید کی جو ہوتا ہے نا اللہ سے، ایمان کی درست حالت وہی ہے جس میں ایک جانب تو اللہ انسان کے عذاب سے ڈرتا رہے اور دوسری جانب اللہ کی رحمت کا امیدوار ہو۔ تو یہ بڑی خوبصورت سی حالت ہے انسان کی۔ تو اسی طرح جب بجلی سے بارش کی امید بھی ہو جاتی ہے اور خوشحالی بھی پیدا ہو جاتی ہے، ادھر خوف بھی ہوتا ہے کہ بارش سے سیلاب نہ آ جائے اور یہ آسمانی بجلی گر کے کہیں تباہی نہ مچا دے۔ اب بادلوں نے بادلوں نے جو وزن پانی کی صورت میں اٹھایا ہوتا ہے، اس کا اندازہ بارش کی اوس مقدار اور اس رقبے سے ہی ہو سکتا ہے جہاں بارش ہوتی ہے۔ اگر 5 سینٹی میٹر اوس بارش 25 فی مربع کلومیٹر رقبے میں ہو تو تقریباً بلین ٹن وزن کا پانی زمین پر نازل ہوتا ہے، اور ایسی بارش عموماً ہوتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ بادلوں نے بجلی کی صورت میں جو دباؤ اٹھایا ہوا ہوتا ہے، اس کی اوس مقدار کا اندازہ 100 ملین واٹ لگایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ ایک سائنٹیفک نوٹیشنز یہ ہیں کہ بادلوں کا جو وزن انہوں نے پانی کی صورت میں اٹھایا ہوا ہوتا ہے، تو وہ ہم اس کو میئر کرتے ہیں کہ اوس مقدار سے، اور جس ایریے پہ بارش ہوتی ہے اس جگہ پر۔ اگر 5 سینٹی میٹر اوس بارش 25 مربع کلومیٹر رقبے میں ہو تو تقریباً یہ بلین ٹن وزن کا پانی زمین پہ نازل ہوتا ہے، اور یہ بارش اللہ کے حکم سے ہوتی رہتی ہے۔ اور جو دباؤ جو بجلی ہوتی ہے اور اس کا وہ تقریباً اوسط مقدار ہے وہ 100